تاجر تھا اور اس کے پاس اللہ نے اسے بہت کچھ نوازا تھا، بہت مال و دولت تھی. اس کی شادی ہوئی تو اس نے سوچا کہ اپنی زوجہ کی خدمت کے لیے میں کوئی غلام خرید لیتا ہوں، جا کے اب پوری فیملی کے کھانے پکانے دیگر معاملات پہ وہ کام کرے گا. بازار میں گیا، اس نے دیکھا ایک بڑا اٹا کٹا غلام تو اویلیبل ہے. تو بیچنے والے نے کہا کہ اس میں ایک پرابلم ہے، بڑا سستا دے رہا تھا، نارمل ریٹ سے 50% کم میں ریٹ میں مل رہا تھا وہ. تو کہا اس میں ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے. آج کے دور میں تو سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں اپنا دوست محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں رضوان آفیشیل. جی ہاں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کس طرح کے ویڈیوز لاتا ہوں، اکثر آپ نے ویڈیوز کو دیکھا ہے، سپورٹ کیا، لائک بھی کیا. الحمدللہ آج بھی جناب عبدالحبیب اتاری کا بہت ہی زبردست بیان لے کر حاضر ہوں، جس سے آپ کے اندر علم میں اضافہ ہوگا اور دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی آپ کی کہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. اور یہ زبردست بیان ہے. میں لیتا ہوں کہ عبدالحبیب اتاری کا آپ یہ بیان ضرور سنیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. بڑا ہی شاندار بیان ہے. برائے مہربانی بیان کو اسکپ کر کے نہ دیکھیں، ورنہ جو پوائنٹ کی بات ہے، جو سمجھداری والی بات ہے، جو ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ ہو سکتا ہے مس کر دیں. تو برائے مہربانی پورا بیان سن لیجیے گا بنا اسکپ کے. اگر ہمارے چینل پر آج اگر پہلی بار وزٹ کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے. ویڈیو دیکھیے. ایک تاجر تھا اور اس کے پاس اللہ نے اسے بہت کچھ نوازا تھا، بہت مال و دولت تھی. اس کی شادی ہوئی تو اس نے سوچا کہ اپنی زوجہ کی خدمت کے لیے میں کوئی غلام خرید لیتا ہوں، جا کے اب پوری فیملی کے کھانے پکانے دیگر معاملات پہ وہ کام کرے گا. بازار میں گیا، اس نے دیکھا ایک بڑا اٹا کٹا غلام تو اویلیبل ہے. تو بیچنے والے نے کہا کہ اس میں ایک پرابلم ہے، بڑا سستا دے رہا تھا، نارمل ریٹ سے 50% کم میں ریٹ میں مل رہا تھا وہ. تو کہا اس میں ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے. آج کے دور میں تو سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں. تو ٹھیک ہے، میرا غلام سال میں ایک بار جھوٹ بولے گا. اس نے اس کو پرچیز کر لیا، گھر پہ لایا تو اس نے بڑی کمال کی خدمت کی، کھانا پینا بہت سارے معاملات میں بڑا شاندار اس کا کردار رہا. ایک سال کمپلیٹ ہو گیا اور وہ وقت آ گیا کہ جب اس نے جھوٹ بولنا تھا. تو اس نے جا کر اسی جو مالکن تھی اس کو جا کر کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کو چھوڑنے والا ہے اور دوسری شادی کرنے والا ہے، کسی اور کے چکر میں ہے، اور آپ کا گھر تو ٹوٹنے والا ہے. وہ عورت ہوتی ہے، بغیر کنفرمیشن کے وہ مان گئی کہ اچھا ایسی بات ہے. تو کہا میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں آپ کے شوہر کو آپ کی طرف واپس لا سکتا ہوں. کیا طریقہ ہے؟ کہا بس آپ اس کی گردن پر داڑھی کے جو بال ہیں نا، وہ مجھے کچھ کاٹ کے لا دیں، میں بس کچھ پڑھوں گا تو وہ پھر آپ کی طرف آ جائے گا. اور یہ اس طرح ہے، یہ لیجیے اور اس سے جا کے اس کے بال کاٹ لیجیے گا. عورت نے کہا ٹھیک ہے، آج رات جب میرا شوہر سوئے گا تو میں یہ بال کاٹ کے تمہیں دے دوں گی، پھر تمہیں جو عمل کرنا ہے وہ کر لینا. اب شوہر کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے صاحب ایک بڑی خبر لایا ہوں آپ کے لیے. کہا کیا خبر ہے؟ کہا دیکھیں آپ کا نمک کھایا ہے، مگر مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی بیوی کسی اور کے ساتھ اس کا چکر ہے، اور آج رات اس نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا ہے. کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بڑی محبت سے رہتے ہیں، بڑا پیار ہے ہمارے اندر. کہا نہیں، میں آپ کو اس اندر کی خبر دے رہا ہوں، آپ رات جاگتے رہیے گا، اس کے ہاتھ میں استرا ہوگا اور آج رات کو آ کر اس نے آپ کی گردن کاٹ دینی ہے. کہا اچھا ایسی بات ہے، میں رات جاگوں گا. دونوں طرف جھوٹ، دونوں طرف پلاننگ. اور ایسا ہی ہوا کہ رات کو وہ بیوی بیچاری اس طرح لے کر اس لیے گئی کہ اس کی گردن سے کچھ بال اتارنے ہیں، اور جیسے ہی وہ شوہر کے قریب جا کر اس طرح اس نے قریب کیا، شوہر نے جب دیکھا کہ واقعی وہ میرے گردن کے قریب اس طرح لے کر آئی ہے، اٹ مینس شی وانٹس ٹو کل می، یہ تو مجھے قتل کرنا چاہتی ہے. اس نے اس طرح لیا اور اپنی بیوی کی گردن کاٹ دی. بیوی دنیا سے چلی گئی، شوہر جیل میں چلا گیا. اس ایک جھوٹے غلام نے، اس ایک جھوٹے بندے نے گھر کا گھر برباد کر دیا. یہ ایک واقعہ جو بظاہر تو کتابوں میں لکھا ہے، مگر ہم سب کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. ہم جھوٹوں کو دوست بناتے ہیں، ہم جھوٹوں کی باتیں سنتے ہیں، ہمیں چغلی میں بڑا مزہ آتا ہے. ہمیں کوئی بتائے فلاں نے یہ کیا تو ہم یقین کر لیتے ہیں. ہمیں کوئی کمپلین آ کر کرے تو ہم فوراً کہتے ہیں اچھا اور بتاؤ، میں بھی نہیں چھوڑوں گا، اس نے میرے بارے میں ایسی بات کی ہے. اتنے کچے کان ہیں ہمارے، جس کی وجہ سے فیملیاں برباد ہو گئی، کاروبار برباد ہو گئے، دوستیاں ختم ہو گئیں، پارٹنرشپ ڈیلیٹ ہو گئی. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے نہ اپنے آپ کو دور کر پا رہے ہیں، نہ خود جھوٹ سے بچ پا رہے ہیں. اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد علماء نے لکھا کہ ایک سال میں جھوٹ بولنے والا اس طرح خاندان برباد کر سکتا ہے. تو جو روز جھوٹ بولنے والا ہے، جس کو آج کل تو ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جھوٹ کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا.